لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سورہ کاف کی آخری آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کو اس بات کا علم ہے کہ اس نے ایک دن اللہ سے ملنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو اسے چاہیے کہ نیک اعمال بجا لائے، عمل صالح کا اہتمام کرے اور عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے. عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ عمل صالح وہ ہے جس میں دو شرائط پائی جائیں، دو چیزیں پائی جائیں. نمبر ایک اخلاص اور نمبر دو، یہ آپ نے میری مدد کرنی ہے تھوڑی سی، نیت تو اخلاص میں نے کہہ دیا نا، وہ تو ہو گیا. جی ہاں، دوسرے نمبر پہ اتباع. نمبر ایک اخلاص، نمبر دو اتباع، کہ آپ کا عمل صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو. نمبر دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہو اور وہ عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہو یا وہ عمل کرنے کے لیے آپ نے رہنمائی کی ہو. تو یہ ہے عمل صالح. تو عمل صالح میں اخلاص کا ہونا نہایت ضروری ہے. اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ دل کا تعلق ہے. اسی لیے حدیث ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کی شکل کیسی ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کی شخصیت کیسی ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کے پاس مال کتنا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کا دل کیسا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ اعمال کیسے کرتے ہیں. تو اخلاص کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. لوگوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اخلاص سے کریں. عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں. ہر عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، اس کا مقصد اللہ کے قریب ہونا ہو، اس کا مقصد اللہ کا محبوب بننا ہو، اس کا مقصد جنت میں جانا ہو، اس کا مقصد جہنم کی آگ سے بچنا ہو، اس کا مقصد
اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہو۔ یہ ہے اسلام میں مطلوب و مقصود۔ اگر کوئی انسان اخلاص کی بجائے عمل کرتے ہوئے کسی اور کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی اور سے داد لینا چاہتا ہے، کسی اور سے شاباش لینا چاہتا ہے، تو اللہ رب العزت بڑی غیرت والے ہیں۔ اللہ رب العزت کو یہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا عمل مسترد کر دیتے ہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انا اغنى الشرکاء عن الشرک، کہ مجھے شراکت پسند نہیں ہے، میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں شراکت سے، مجھے کسی کی شراکت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا جو کوئی عمل کرے میرے لیے اور اس عمل میں کسی اور کو بھی شریک کر دے، میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں اس عمل کو لے جاؤ، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، اخلاص کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اس روایت کو امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی مشہور شخصیت کے بارے میں روایت ہے۔ وہ کون ہے؟ اویس۔ کون سے اویس؟ اویس قرنی۔ اویس قرنی، روایت ہے مسلم شریف کی کہ جناب عمر فاروق یمن سے آنے والے قافلوں سے سوال کیا کرتے تھے، کیا تم میں کوئی ایسا آدمی ہے جس کا نام اویس ہو؟ جواب ملتا نہیں۔ ایک عرصے سے پوچھ رہے تھے، پھر ایک قافلہ آیا، پتا چلا کہ اس قافلے میں ایک آدمی ہے جس کا نام اویس ہے۔ بلایا، کہا آپ اویس ہیں؟ جی ہاں میں اویس ہوں۔ آپ کے والد کا نام عامر ہے؟ جی ہاں میرے والد کا نام عامر ہے۔ آپ کا تعلق مراد قبیلے سے ہے؟ جی ہاں میرا تعلق مراد قبیلے سے ہے۔ مراد قبیلے کی برانچ اور شاخ قرن سے ہے؟ جی ہاں قرن سے ہے، میں مرادی ہوں، قرنی ہوں۔ تمہاری والدہ حیات ہیں، تم ان کی بڑی خدمت کرتے ہو؟ جی ہاں امیر المؤمنین ایسا ہی ہے۔ تمہارے جسم پہ برس کی بیماری تھی، وہ ختم ہو گئی ہے، لیکن ایک درہم کے برابر یہ بیماری اب بھی موجود ہے، نشانات اب بھی موجود ہیں؟ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ کہا اویس، تمہارے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کہا تھا کہ یمن سے جو جہادی قافلے آئیں گے ان میں ایک آدمی آئے گا اویس، اس کا نام اویس ہوگا، والد کا نام عامر ہوگا، مراد قبیلے سے قرن سے اس کا تعلق ہوگا، والدہ کی بہت خدمت کرنے والا ہوگا، برس کی بیماری لگی ہوگی، ختم ہو چکی ہوگی، تھوڑی سی باقی رہ گئی ہوگی، اور آپ نے مجھ سے کہا تھا وہ آدمی مل جائے تو اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت کروا لینا۔ ہمیں کوئی ایسا بزرگ مل بھی گیا نا جس کی دعا قبول ہوتی ہو، تو ہم نے کوئی اور ہی دعا کروانی ہے۔ کیا بچوں کو جاب مل جائے؟ کیا مل جائے؟ بچوں کو جاب مل جائے۔ غلط دعا نہیں، صحیح دعا ہے، لیکن اہمیت کس کی ہے؟ بات یہ ہے مغفرت کی دعا کروا لینا اس سے۔ تو امیر المومنین عمر فاروق کہتے ہیں کہ اب آپ مجھے مل گئے ہیں تو میرے لیے آپ دعائے مغفرت کریں۔ انہوں نے جناب عمر فاروق کے لیے دعائے مغفرت کی کہ اے اللہ عمر فاروق کے سارے گناہ معاف کر دے، سارے گناہ بخش دے۔ دعا سے فارغ ہوئے تو عمر فاروق کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ نے کہاں جانا ہے؟ کہا جی میں کوفہ جا رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں، اب کون بات کر رہے ہیں؟ نہیں وہ تو کر چکے، وہ کر چکے کہ میں کوفہ جا رہا ہوں۔ آپ کی توجہ چاہیے مجھے۔
اب عمر فاروق گفتگو کر رہے ہیں. کہا میں چاہتا ہوں کہ میں کوفہ کے گورنر کے نام تمہیں لیٹر لکھ دوں. کیا مطلب؟ آپ کا خیال رکھے، آپ کو پروٹوکول دے، آپ کو اہمیت دے. کہا امیر المؤمنین میں گمنام رہنا چاہتا ہوں. میرا موضوع کیا ہے آج؟ اخلاص، ریاکاری سے بچنا. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں گمنام رہنا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے لیٹر نہ لکھیں. عمر فاروق نے لیٹر نہیں لکھا، کوفہ چلے گئے. اب جو لوگ کوفہ سے ملنے کے لیے آتے عمر فاروق ان سے پوچھتے اویس نامی کسی آدمی کو جانتے ہو؟ پہلے کن سے پوچھتے تھے؟ یمن والوں سے. اب کوفہ والوں سے پوچھتے ہیں. ایک آدمی مل گیا، جی میں کوسی ہے. وہ کیسی صورتحال ہے اس کی؟ بہت بری صورتحال ہے جی. بسیدہ سا گھر ہے، دنیا کا ساز و سامان اس کے پاس نہ ہونے کے برابر ہے. کہا دھیان سے یہ وہ آدمی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے. میرے جیسا کوئی ہوتا تو گھر کے باہر یہ حدیث لکھوا لیتا. کیوں جی؟ نظرانے شروع ہو جاتے، آئندہ نسلیں بھی ایسی کرتی، مرنے کے بعد عظیم الشان دربار بھی بنتا. لیکن اللہ بھی شان ان کو دیتا ہے جن میں یہ بیماریاں نہیں ہوتی. اب دیکھیے یہ آدمی جو عمر فاروق سے ملا ہے یہ دراصل کوفہ سے آیا تھا حج کرنے کے لیے. حج کرنے کے بعد مدینہ بھی آیا تو عمر فاروق سے ملاقات ہو گئی. تو انہوں نے بتایا کہ اویس کی صورتحال یہ ہے. اب یہ آدمی واپس گیا بڑے جوش سے کہ میں اویس سے ملوں گا، میں بھی دعا کراؤں گا. ملاقات کی، بڑے جوش کے ساتھ ہیں، درخواست کر رہے میرے لیے آپ دعا کریں. اویس کہنے لگے حج کر کے آپ آئے ہیں، ایک عظیم سفر کر کے آپ آئے ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں. کہا نہیں، آپ میرے لیے دعا کریں. کہا اللہ کے بندے حج کر کے آپ آئے ہیں، عظیم سفر کر کے آئے، آپ میرے لیے دعا کریں. کہا نہیں، آپ میرے لیے دعا کریں. جب تیسری بار اس نے کہا تو وہ سمجھ گئے کہ لگتا ہے کہ اس کی ملاقات عمر فاروق سے ہوئی ہے. کہا تمہاری ملاقات کہیں عمر فاروق سے تو نہیں ہوئی تھی؟ کہا جی ہوئی تھی. دعا کر دی اس کے لیے. اس کے بعد جب محسوس کیا کہ لوگ مجھے اہمیت دینے لگے ہیں، لوگ مجھے دیکھتے ہیں کہ یہ وہ ویس جا رہا ہے، اپنا گھر چھوڑ دیا، کوفہ شہر چھوڑ دیا، اور آج تک تاریخ کو پتہ نہیں چل سکا کہ اویس کہاں گئے. اخلاص، شہرت سے بچنا، ریاکاری سے اپنی عبادات کو محفوظ رکھنا میرے بھائیوں مطلوب و مقصود ہے. کیونکہ جب عبادت میں اخلاص کی بجائے ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو، شہرت ہو، تو عبادت اللہ کے قریب کرنے کی بجائے، جنت میں لے جانے کی بجائے جہنم میں جانے کا سبب بن جایا کرتی ہے. مشہور و معروف حدیث ہے، امام مسلم روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اول الناس یقضى علیہ یوم القیامہ، کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جس کے خلاف فیصلہ آئے گا یہ کون ہوگا؟ سود لینے والا، بدکاری کرنے والا؟ فرمایا یہ شہید ہوگا. پہلا فیصلہ جس کے خلاف آئے گا کون ہوگا؟ شہید ہوگا. اللہ کی راہ میں جس نے جان دی، جو اللہ کے دشمنوں سے لڑتا رہا، جس نے اللہ کے کئی دشمنوں کو قتل کیا ہوگا، اللہ رب العزت اسے بلائیں گے، لوگوں کے سامنے حاضر ہوگا. اللہ کہیں گے میں نے تمہیں یہ نعمت دی، میں نے تمہیں یہ نعمت دی، میں نے تمہیں یہ نعمت دی، بتا تو نے ان نعمتوں کو کیسے استعمال کیا؟
ان نعمتوں پہ میرا شکر کیسے ادا کیا؟ میرے بھائی، جو نعمتیں مجھے اور آپ کو ملی ہیں ان کے بارے میں سوال ہونا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. آپ تو کہتے ہیں میری چیز میری مرضی، آپ کہتے ہیں میں جو چاہوں سو کروں، مجھے کوئی نہ روکے، مجھے کوئی نہ ٹوکے. نہیں میرے بھائی، تو آزاد نہیں ہے. جس نے یہ نعمتیں دی ہیں وہ ان نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، پوچھے گا. تو اس سے پوچھا جا رہا ہے تجھے جوانی دی تھی، تجھے صحت دی تھی، لڑنے کی صلاحیت دی تھی، بتا تو نے ان نعمتوں کو کیسے استعمال کیا، کہاں پہ استعمال کیا، کیسے میرا شکر ادا کیا؟ کہے گا یا اللہ ساری زندگی تیری راہ میں تیرے دشمنوں سے لڑتا رہا، تیری وجہ سے لڑتا رہا، لڑتے لڑتے میں نے جان دے دی. اللہ رب العزت کہیں گے کذبت، تو نے جھوٹ کہا ہے. تو نے کیا کہا ہے؟ ہمارے ایک دوست ہے لاہور میں، وہ جب کسی کو دعا دیتے ہیں یا اپنے لیے دعا کرتے ہیں، کہا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے ان میں سے نہ بنانا جن کو روز قیامت کہا جائے کذبت. کیا کہا جائے؟ تو جھوٹا ہے. تو شہید سے کیا کہا جائے؟ تو جھوٹ کہہ رہا ہے، تو مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں لڑتا رہا. تیرا مقصد لڑتے ہوئے میری محبت پانا نہیں تھا، میرے قریب ہونا نہیں تھا. تیرا مقصد تھا کہ لوگوں کی طرف سے اچھے تبصرے ملے، اچھی شہرت ملے، تیرا چرچا ہو. یہ سب کچھ تجھے دنیا میں مل گیا، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے. ایسے شہید کو جہنم کی آگ میں چہرے کے بال پھینک دیا جائے گا. جہاد سے بڑا عمل کیا ہوگا؟ کتنا عظیم عمل وہ کرتا رہا. جان دینا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن جان دینے کے باوجود جنت کے بجائے کہاں پہنچا ہے؟ جہنم. دوسرے نمبر پہ اس آدمی کو لایا جائے گا جسے اللہ نے دین کا علم دیا، قرآن کا علم دیا. اللہ تعالیٰ کہیں گے تجھے میں نے دین کا علم دیا، تجھے میں نے قرآن کی دولت دی، بتا تو نے ان نعمتوں کو کیسے استعمال کیا، ان نعمتوں پہ میرا شکر کیسے ادا کیا؟ کہے گا یا اللہ میں نے علم سیکھا پھر سکھاتا رہا، قرآن سیکھا پھر لوگوں کو پڑھاتا رہا، تیرے قرآن کی تلاوت کرتا رہا، تجھے راضی کرنے کے لیے تیری وجہ سے فی کا. اللہ تعالیٰ کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے، کذبت. تیرا مقصد درس دیتے ہوئے، مسئلے بیان کرتے ہوئے، خطبہ جمعہ دیتے ہوئے تیرا مقصد مجھے راضی کرنا نہیں تھا. تیرا مقصد لوگوں سے شاباش لینا تھا، لوگ مان جائے بہت بڑا خطیب ہے، لوگ مان جائیں بہت بڑا فقیہ ہے، لوگ مان جائیں دعوت و تبلیغ کی دنیا میں اس کا ایک نام ہے. یہ ساری شہرت تجھے مل گئی، تیرے یہ سارے مقاصد پورے ہو گئے، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے. اس کو بھی چہرے کے بال جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا. ساری محنت ضائع گئی. کیوں؟ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے. تیسرے نمبر پہ وہ شخص جس کو اللہ نے بہت مال دیا، خوشحالی دی، مالی آسودگی دی. اللہ تعالیٰ کہیں گے تجھے میں نے ہر طرح کا مال دیا تھا، بتا تو نے اس مال پہ، ان نعمتوں پہ میرا شکر کیا ادا کیا؟ اس مال کو کہاں استعمال کیا، کہاں صرف کیا؟ کہے گا یا اللہ کون سا ایسا شعبہ ہے، کون سی ایسی فیلڈ ہے، کون سا ایسا میدان ہے جس کے بارے میں تو پسند کرتا ہو کہ وہاں پہ مال خرچ کیا جائے اور میں نے خرچ نہ کیا؟ یعنی کہ مساجد پہ لگایا، مدارس پہ لگایا، یتیموں پہ لگایا، بیواؤں پہ لگایا، ہاسپٹل بنائے،
اور کئی جگہ پانی کا بندوبست کیا، جہاد پہ خرچ کیا، یا اللہ ہر جگہ خرچ کیا، یا اللہ فی کا تیرے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے، تیری محبت پانے کے لیے، تیرے قریب ہونے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کذبتا، جھوٹ کہہ رہے ہو، تو نے یہ مال خرچ کیا لیکن اس لیے تاکہ لوگ تجھے سخی مان لیں، تیری سخاوت کا چرچا ہو، لوگ مان لیں بڑے کھلے ہاتھ والا ہے۔ یہ سارے اعزازات، یہ ساری شہرت تجھے مل گئی، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس آدمی کو بھی چہرے کے بال جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ریاکاری کتنا خطرناک جرم ہے۔ امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو قابل قبول قرار دیا ہے کہ صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی تھی، آپس میں بیٹھے ایک موضوع پہ گفتگو کر رہے تھے۔ کس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہوں گے؟ مسیح دجال کے موضوع پہ۔ کس موضوع پہ؟ اور میرے خیال میں اس موضوع پہ لوگ آپس میں گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ مولوی صاحب کریں تو کریں، آپس کی مالی گفتگو کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ الیکشن، کرکٹ میچ، کاروبار، کھلاڑیوں کا تذکرہ، اداکاروں کا تذکرہ، گلوکاروں کا تذکرہ، یہ ہمارے موضوعات ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں؟ مسیح دجال کے موضوع پہ۔ اور مسیح دجال کے موضوع میں دلچسپی لینی چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نوح علیہ السلام سے لے کر جو بھی نبی آیا، ہر نبی نے اپنی قوم کو مسیح دجال کے فتنے سے ڈرایا، خبردار کیا۔ اور آپ علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے اتحیات میں اللہ سے درخواست کریں کہ یا اللہ مسیح دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنا، اس سے بچانے کے لیے مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ کیوں جی یہ دعا پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر یا عذاب جہنم، دونوں طرح کی روایات موجود ہیں۔ تو اسی میں تذکرہ آتا ہے مسیح دجال کا۔ تو مسیح دجال بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا شر ہے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس سے بچنے کے لیے اللہ سے دعائیں کیا کرو۔ تو صحابہ کرام مسیح دجال کے موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں آپ آئے ان کے پاس، کس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہو؟ کہنے لگے مسیح دجال کے موضوع پہ۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک، خوفناک ہے؟ صحابہ کرام نے کہا جی اللہ کے رسول ضرور بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے کہا الشرک الخفی، مخفی قسم کا شرک، پوشیدہ شرک۔ جب کوئی آدمی کسی قبر کے پاس کھڑے ہو کے قبر والے کے نام پہ بکرا ذبح کرتا ہے، یہ مخفی شرک ہے کہ ظاہری شرک ہے؟ ظاہری شرک ہے۔ کوئی قبر کا طواف کرتا ہے، یہ مخفی شرک ہے کہ ظاہری شرک ہے؟ ظاہری شرک ہے۔ کوئی قبر والے کے پاس کھڑے ہو کے قبر والے سے مانگ رہا ہے اور آواز بھی اس کی ہمیں آ رہی ہے، قبر والے سے کہہ رہا ہے کہ اے قبر والے تو مشکل کشا ہے، تو حاجت روا ہے، میری یہ مصیبت دور کر دے۔ مجھے یہاں سے وہ یاد آ گیا، وہ اجمیر ہے جی، اجمیر، شاید آپ میں سے کسی نے
اجمیر کے مزار کا جو ہے مجاور، اس کے کلپ دیکھے ہوں، دیکھے ہیں کسی نے؟ صاف صاف شرک کے الفاظ کہہ رہا ہوتا ہے، صاف صاف اللہ کی بجائے صاف صاف اس اللہ کے ولی کو پکار رہا ہوتا ہے، صاف صاف سرعام، کہ یہ سب لوگ میرے پاس آئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے بیٹے کو شفا دے دیں، یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی یہ مشکل دور کر دیں، صاف صاف۔ تو کیا یہ شرک چھپا ہوا ہے؟ ظاہری شرک ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اس شرک کے بارے میں آگاہ کر رہا ہوں جو تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ فرمایا وہ مخفی شرک ہے۔ اس کی پھر آپ نے مثال دی، پوشیدہ شرک کی ایک مثال دی۔ آپ نے کہا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ پھر وہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے کوئی آدمی دیکھ رہا ہے، قاری صاحب دیکھ رہے ہیں، چودھری صاحب دیکھ رہے ہیں، کوئی آدمی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب اپنی نماز کو کیا بناتا ہے؟ خوبصورت، عمدہ، خشوع و خضوع، طوالت، لمبی قرات، لمبے سجدے، لمبے رکوع۔ کس کی وجہ سے؟ اس آدمی کی وجہ سے۔ فرمایا یہ ہے مخفی شرک جو مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ مسیح دجال سے زیادہ خطرناک کیسے ہو گیا؟ مسیح دجال کے بارے میں نبی علیہ السلام نے آگاہ کیا ہے، ایسے ہی ہے، اس کی نشانیاں بتائی ہیں۔ اس کی پیشانی پہ کاف فا لا کافر لکھا ہوگا کہ نہیں لکھا ہوگا؟ لکھا ہوگا۔ تو مخفی ہوا کہ ظاہری ہوا؟ ظاہری ہوا۔ پھر ایک آنکھ کے لحاظ سے کیا ہوگا؟ کانا ہوگا، اور رب کانا نہیں ہو سکتا، تو معاملہ واضح۔ تیسرے نمبر پہ جب وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں تو بات واضح۔ اگر وہ کہے نا کہ میں پیر ہوں تو شاید معاملہ اتنا واضح نہ ہو، وہ صاف صاف کہہ رہا میں رب ہوں، تو اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ رب نہیں ہے، کانا رب نہیں ہو سکتا۔ جس کے چہرے پہ لکھا ہو کافارا کافر، وہ رب نہیں ہو سکتا۔ لیکن ریا کا معاملہ، ریاکاری کا معاملہ مخفی ہے، پوشیدہ ہے، کسی کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے یا کسی اور کے لیے پڑھ رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑا حاجی ہے، بہت بڑا نمازی ہے، بڑی اس نے مسجدیں بنائی ہیں، جبکہ وہ ساری مسجدیں اللہ کی بجائے کسی اور کے لیے بنائی گئی ہوتی ہیں۔ وہ تلاوتیں، وہ اذکار، وہ خرچ کرنا اللہ کی بجائے کسی اور سے شباش لینا مقصود ہوتا ہے، کسی اور سے تمغہ لینا مقصود ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں اپنی سنن میں، اور امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں اپنی سنن میں، اور راوی ہیں ابو سعد انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن تمام لوگوں کو جمع کرے گا، پہلوں کو بھی بعد میں آنے والوں کو بھی۔ اس دن جس دن کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ دن آ کر رہے گا۔ اس دن ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ جس نے اللہ کے لیے کوئی عمل کیا اور اس عمل میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، وہ اس کا ثواب اللہ کی بجائے اس سے لے۔ فرمایا اللہ رب العزت سب سے زیادہ بے نیاز ہے، مستغنی ہے شراکت سے۔ اللہ کو شراکت بالکل پسند نہیں ہے۔ محمود بن لبید
صحابی ہے، کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، مسند احمد کی روایت ہے کہ شرک اصغر سے بچو۔ کون سے شرک سے؟ شرک اصغر سے بچو۔ اور پھر آپ نے بتایا کہ جانتے ہو شرک اصغر کیا ہے؟ ریاکاری، دکھلاوا۔ تو میرے بھائیوں، اپنے اعمال کو بچائیے ضائع ہونے سے، اپنے مال کو بچائیے ضائع ہونے سے۔ مسجد پہ لاکھوں لگا دیا اور نجات کا سبب نہ بنا، جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن گیا، فائدہ کیا ہوا؟ تلاوت پہ وقت لگایا، اذکار پہ وقت لگایا، نمازیں پڑھنے پہ وقت لگایا، حج پہ مال خرچ کیا، عمرے پہ مال خرچ کیا، ثواب نہیں ملا، الٹا عذاب ملے گا، فائدہ کیا ہوا؟ تو بڑی محنت کی ضرورت ہے اپنے اعمال کو ریاکاری سے بچانے کی، جیسے محنت کی ہے اویس بن عامر القرنی نے۔ آپ نے دیکھا نا کیسے محنت کی انہوں نے، جب محسوس کیا کہ میں لوگوں کی توجہ کا مرکز بن رہا ہوں، انہوں نے کوفہ شہر ہی چھوڑ دیا۔ ویسے ایک دفعہ پہلے بھی میں نے آپ سے سوال کیا تھا، مجھے سوال پھر یاد آ گیا ہے۔ اویس قرنی نے اپنے کتنے دانت توڑے تھے نبی علیہ السلام کی محبت میں؟ ایک بھی نہیں توڑا جی، سارے توڑ دیے تھے۔ اس کو کہتے ہیں محبت۔ کیوں توڑے تھے؟ کیوں جی حاجی صاحب کیوں توڑے تھے؟ کتنے ٹوٹے تھے آپ کے؟ دو، تو انہوں نے 32 توڑ دیے۔ اچھا، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ کون سا ٹوٹا ہے، اس لیے ایک ایک کر کے 32 کے 32 توڑ دیے۔ نہیں، تو میرے بھائی یہ پہلے بھی میں نے وضاحت کی تھی، اکثر لوگ جانتے ہیں، آپ شاید اس درس میں نہیں تھے، الحمدللہ آج آپ موجود ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور نہ ہی جائز ہے آپ کے لیے اور نہ ہی میرے لیے کہ میں اس لیے اپنا دانت توڑ لوں کیونکہ اللہ کے رسول کا ٹوٹا تھا۔ کیا اللہ کے رسول نے جان بوجھ کے توڑا تھا اپنا دانت؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دانت جان بوجھ کر نہیں توڑا۔ تو میں توڑوں گا تو یہ جسم میرے پاس امانت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دیا گیا تھا، ایسے ہی جب آپ فوت ہوئے تو زہر کے اثرات کو محسوس کر رہے تھے، تو کیا خیال ہے آپ کی محبت میں ہم بھی زہر کھا لیں؟ کیوں جی؟ یہ محبت چلے گی؟ یہ محبت غلط ہے، اور نہ ہی یہ محبت کی ہے اویس قرنی نے، اور نہ ہی ایسی محبت کرنا جائز ہے۔ اگر یہ محبت ہوتی تو مدینہ کے سارے صحابہ کرام میں مدینہ میں دانت ایسے گرے ہوتے گلیوں میں جیسے شراب بہ رہی تھی جب حرام ہوئی تھی، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا موضوع ہے آج کا اخلاص اور ریاکاری۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کریں۔ اگر کوئی ایسا آدمی آیا ہے جس کی وجہ سے نماز میں ریاکاری پیدا ہو رہی ہے، آپ نے ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں آج ان 4 نوافل میں ایک سپارہ پڑھوں گا، ہر رکعت میں ایک پاؤں پڑھوں گا۔ اب ریاکاری سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نماز کو مختصر کر دیں، ایک آدھ رکوع ہی پڑھ لیں۔ اور شریف آدمیوں، آپ تو بڑے شریف نکلے۔ یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ نہ یہ جائز ہے کہ اس کی وجہ سے آپ نماز کو لمبا کریں، نماز کو عمدہ بنائیں، اور نہ یہ جائز ہے کہ اس کی وجہ سے نماز کو مختصر کر دیں۔ جیسے پہلے ارادہ تھا، جیسے پہلے پڑھ رہے تھے، ویسے نماز جاری رکھیں۔ اور جو ریاکاری پیدا ہو رہی ہے اس کے علاج کے طور پہ کیا کریں؟ 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اپنی بائیں جانب پھونکیں،
اور اپنی توجہ نماز میں کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے مدد مانگیں۔ نماز میں اللہ سے مدد کیسے مانگی جائے گی؟ ریاکاری سے بچنے کے لیے اللہ سے مدد کیسے مانگی جائے گی؟ ابھی تو کہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ میں نے الفاظ دوبارہ کیوں دہرائے ہیں؟ کیونکہ اعوذ باللہ تڑپانے کے لیے نہیں پڑھنی، روتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے اللہ کی منت کرتے ہوئے پڑھنی، یا اللہ میری نماز کو لے گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ تو ہی بچا اس سے مجھے، یہ شیطان لے گیا میری نماز کو، میرے اعمال کے پیچھے پڑ گیا یا اللہ یہ۔ اب یہ ساری باتیں نماز میں آپ کیسے کریں گے؟ اعوذ باللہ پڑھ کے کریں گے۔ اعوذ باللہ کا یہی مطلب ہے کہ یا اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے شیطان کے وسوسوں سے بچانے کے لیے۔ میرے بھائیوں، اب ان اعمال کا کیا بنے گا جن میں ریاکاری داخل ہو گئی؟ میرا یہ سوال ہے آپ سے، جن اعمال میں کیا داخل ہو گئی ہے؟ ریاکاری، ان اعمال کا کیا بنے گا؟ تو میں توجہ چاہوں گا آپ کی۔ میرے بھائیوں، اگر وہ عمل جو آپ نے کیا ہے اس میں شروع سے لے کے آخر تک ریاکاری تھی تو وہ عمل باطل ہے، ضائع گیا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے، اور اگر وہ عمل واجب تھا تو دوبارہ اس کو کرے۔ مثال کے طور پہ نماز پڑھی آپ نے، شروع سے آخر تک ذہن میں یہ چھائی ہوئی ہے بات کہ مجھے فلاں رشتے دار دیکھ رہا ہے، اس کو پتا چل جائے گا آج میں کتنی اچھی نماز پڑھتا ہوں، اس نماز کی وجہ سے ہو سکتا ہے میرا رشتہ پکا ہو جائے، اس نماز کی وجہ سے ہو سکتا ہے میرا رشتہ پکا ہو جائے، کیونکہ حاجی صاحب گھر میں آئے ہوئے ہیں۔ تو اگر نماز کی صورتحال یہ ہے اور نماز ہے فرض، تو پھر وہ نماز ضائع ہے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے توبہ کرے کہ جو نماز صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے تھی اس میں آپ نے کسی اور کو شریک کر دیا، اور یہ نماز دوبارہ پڑھیں۔ اور اگر وہ نفل نماز تھی تو دوبارہ پڑھے نہ پڑھے وہ آپ کی مرضی، لیکن پہلی نماز باطل ہو چکی ہے اور آپ نے اس نماز پہ اللہ سے معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، یا اللہ نماز تو صرف تیرے لیے ہے، میں نے کسی اور کے لیے پڑھ ڈالی، مجھے معاف کر دے۔ دوسرے نمبر پہ میرے بھائی، اگر ریاکاری پورے عمل میں نہیں ہے لیکن عمل کے شروع میں ریاکاری موجود تھی، جب آپ اللہ اکبر کہہ رہے تھے تب ذہن میں یہ تھا کہ میرے ساتھ ہی کھڑے ہیں جن کو دکھلانا مقصود ہے میرے، آج ان کو پتا چل جائے گا میں کتنی اچھی نمازیں پڑھتا ہوں، میں کتنا عمدہ نمازی ہوں۔ اگر نماز کے شروع سے ریاکاری ہے، بعد میں چاہے آپ نے کنٹرول اپنے اوپر کر لیا، نیت کو خالص کر لیا، یہ نماز باطل ہے۔ یہ نماز کیا ہے؟ باطل ہے، یہ نماز نہیں ہوگی، توڑ دیں اس کو، اور اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں، اور دوبارہ یہ نماز پڑھیں اگر یہ نماز فرض ہے تو۔ کتنی میں ریاکاری کی عمل میں ریاکاری کی کتنی شکلیں بتا چکا ہوں؟ دو، ایک ہے پورے عمل میں، اور ایک یہ پورے عمل میں نہیں لیکن عمل کے شروع میں۔ تیسری شکل یہ بنے گی کہ ریاکاری شروع میں نہیں ہے، آخر میں جا کر شروع ہوئی، لیکن سلام پھرا تو ریاکاری کی حالت میں، اس وقت بھی دکھلاوا مقصود تھا، ذہن میں کوئی اور چھایا ہوا تھا جس کو دکھایا جا رہا تھا کہ میں بڑی عمدہ نماز پڑھتا ہوں، جس کو دکھایا جا رہا تھا کہ میں نمازی ہوں۔ تو اس عمل کے بارے میں اختلاف ہے، راجح قول یہ ہے کہ یہ نماز بھی باطل ہے۔
کیونکہ جیسے آغاز کی اہمیت ہے، ایسے ہی اختتام کی اہمیت ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہے۔ خاتمہ کیسے ہوا؟ تو اس لیے اس نماز پڑھنے پہ اللہ سے معافی مانگنا ہوگی، اللہ سے توبہ کرنی ہوگی، اور اگر یہ نماز فرض تھی، عبادت تھی، تو آپ کا فرض ادا نہیں ہوا، اس لیے نماز دوبارہ پڑھیں۔ اگر نفل نماز ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ دوبارہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، لیکن جو پہلے پڑھی ہے اس میں معافی مانگنی پڑے گی، توبہ کرنی پڑے گی۔ کتنی شکلیں ہو گئی جی؟ 3۔ چوتھے نمبر پہ یہ کہ ریاکاری پیدا ہوئی عمل کے درمیان میں، اور آپ نے کنٹرول کر لیا، اللہ سے رابطہ قائم کر لیا، اعوذ باللہ پڑھ لی، نماز کا آغاز بھی اخلاص کے ساتھ، نماز کا اختتام بھی اخلاص کے ساتھ، تو انشاءاللہ یہ عبادت درست ہے۔ اگرچہ ثواب میں کمی آئے گی، درمیان میں آپ کی توجہ کسی اور کی طرف چلی گئی تھی، ثواب میں کمی آئے گی، لیکن عمل انشاءاللہ ٹھیک ہوگا۔ ایک اور شکل یہ ہے اس عمل کی جس میں ریاکاری پیدا ہوئی کہ وہ عمل ایسا ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے سے الگ ہے۔ فی الحال میں نے مثالیں دی تھی نماز کی، اور نماز میں ہر رکعت دوسری رکعت کے ساتھ متصل ہے، جڑی ہوئی ہے۔ اگر ایک آدمی ایک رکعت پڑھتا ہے اور دوسری رکعت میں وہ سجدے نہیں کرتا، اس کی نماز ہو جائے گی؟ پہلی رکعت ہو جائے گی، وہ بھی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کے ساتھ متصل ہے، الگ تلگ نہیں ہے۔ لیکن اگر عمل کوئی ایسا ہے جس میں ریاکاری پیدا ہوئی، اس کا ایک حصہ دوسرے سے الگ ہے، تو پھر جس حصے میں ریاکاری پیدا ہوئی وہ باطل ہے، اس کی توبہ کرنی چاہیے، دوسرا حصہ انشاءاللہ ٹھیک ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ اذکار کر رہے ہیں، آپ تلاوت کر رہے ہیں، آپ نے 10 آیتوں کی تلاوت کی، پہلی آیت پڑھتے ہوئے ریاکاری ہے، دوسری آیت پڑھتے ہوئے ریاکاری نہیں ہے، تیسری میں پھر ریاکاری ہے، تو جن جن آیتوں کی تلاوت کرتے ہوئے ریاکاری پیدا ہوئی، ان آیتوں کی تلاوت ضائع جائے گی اور اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی، اور جن جن آیتوں کی تلاوت کرتے ہوئے ریاکاری پیدا نہیں ہوئی، ان کی تلاوت انشاءاللہ اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول ہوگی، اور ان میں کوئی مسئلہ اس پہلی ریاکاری کی وجہ سے نہیں ہوگا، نہ ہی بعد والی ریاکاری کی وجہ سے اس میں کوئی مسئلہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، ان مثالوں سے آپ اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ اخلاص کا معاملہ کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام اپنے اعمال کو چھپایا کرتے تھے۔ اچھا، ایک ہے ریاکاری اور ایک ہے شہرت اور سناوا۔ ایک کیا ہے؟ ریاکاری، اور ایک کیا ہے؟ سناوا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من راء اللہ بہ، جو کوئی نیک عمل ریاکاری کے طور پہ کرے گا، دکھلاوے کے طور پہ کرے گا، اللہ رب العزت روز قیامت سب کے سامنے اس کو رسوا کریں گے کہ یہ ہے وہ جو میرے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے، کسی اور سے شاباش لینے کے لیے نیک اعمال کیا کرتا تھا۔ اس کا مقصد کیا تھا دنیا میں؟ لوگوں سے شاباش لینا، لوگوں سے تعریفیں سننا، اور روز قیامت معاملہ اس کے الٹ ہوگا، ساری دنیا کے سامنے اس کو رسوا کیا جائے گا۔ اور فرمایا ومن سمع سمع اللہ بہ، جو عمل کر کے سنائے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سنائے گا۔ اچھا، عمل کے بارے میں سنانا کیسے ہوتا ہے اور اس کا کیا حکم ہے؟ ایک آدمی رات کو
تہجد پڑھ رہا ہے، رات کو تلاوت کر رہا ہے، اور اس کے دل میں یہ ہے کہ میری آواز پڑوسیوں کے کان میں پڑ جائے، ان کو پتا چلے کہ میں رات کو تہجد پڑھتا ہوں، میں رات کو تلاوت کرتا ہوں، گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں ان کو پتا چل جانا چاہیے کسی طریقے سے۔ آواز اونچی کرتا ہے، آواز سنانے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ سناوا ہے، اور اس کا یہ عمل ضائع جائے گا۔ اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ دوسری شکل سناوے کی یہ ہے کہ عمل کیا، اس وقت اپنی آواز کسی کو نہیں سنائی، لیکن عمل کرتے ہوئے یہ عزم تھا، یہ ارادہ تھا کہ صبح کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو بتاؤں گا کہ آج رات میں نے تہجد پڑھی ہے، آج رات میں نے اتنے سپاروں کی تلاوت کی ہے، تو اس کا یہ عمل ضائع ہے، اور یہ جو کام اس نے کیا یہ حرام ہے۔ اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے توبہ کرے۔ سناوے کی تیسری شکل یہ بنتی ہے کہ عمل کیا اللہ کے لیے، سنانے کے لیے نہیں۔ تلاوت کی، تہجد پڑھی، بڑی عمدہ تلاوت کرتا رہا، بڑے دھیان سے کرتا رہا، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صرف اللہ سے شاباش لینے کے لیے، صرف اللہ کی محبت پانے کے لیے، اور اس وقت یہ ارادہ بھی نہیں تھا کہ بعد میں لوگوں کو اپنا یہ نیک عمل بتاؤں گا، لیکن صبح بتا دیا، تو اس کا یہ بتانا غلط ہے، حرام ہے، لیکن اس کا عمل قابل قبول ہے، کیونکہ جب عمل کر رہا تھا نیت بری نہیں تھی، تو عمل اس کا ٹھیک ہے انشاءاللہ، لیکن اس کا یہ بتانا یہ غلط ہے۔ اپنے اعمال کو چھپانا چاہیے، بتانے سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ چوتھے نمبر پہ سنانے کی چوتھی شکل وہ یہ ہے کہ نیک عمل کیا، رات کو تلاوت کرتا رہا، رات کو تہجد پڑھتا رہا، رات کو تلاوت کرتے ہوئے، تہجد پڑھتے ہوئے یہ ارادہ قطعی طور پہ نہیں ہے کہ لوگوں کو پتا چلے، لوگوں کو بتاؤں، لوگوں سے شاباش لوں، لیکن پھر کہیں پہ مجلس لگی ہوئی تھی، اس کا دل چاہا کہ میں ان کو بتاؤں تاکہ ان میں بھی یہ عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو، ترغیب ہو۔ تو اگر اس کی یہ نیت تھی تو یہ اچھی نیت ہے، یہ عمدہ نیت ہے، اس پہ انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا، لیکن آسان نہیں ہے اپنی نیت پہ کنٹرول رکھنا۔ اس لیے کوشش یہی کی جائے کہ اپنے یہ نیک اعمال چھپائے جائیں۔ ہمارے کئی بزرگ ترغیب کے طور پہ ایسے اعمال ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ اپنا نام نہیں لیتے، وہ کسی کا نام لے دیتے ہیں۔ میں اللہ کے ایک بندے کو جانتا ہوں، وہ کاروبار بھی کرتا ہے، رات کو تہجد بھی پڑھتا ہے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اور آپ کہتے ہیں جی میں کاروبار کرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اس انداز سے بات کر دی جائے زیادہ بہتر ہے، اپنے بارے میں اشارہ نہ ملنے دیں، اپنے بارے میں پتہ نہ چلنے دیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے ساتھ معاملہ ہے دل کا۔ اگر ہم ہوتے عبادت کرنے والے کسی بت کی، شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے، لیکن اگر بت کی عبادت کرنے والے ہوتے معاملہ بڑا آسان تھا، کیونکہ پھر معاملہ دل کا نہیں ہونا تھا، پھر کس کا؟ ظاہر کا۔ ظاہری طور پہ چندہ اتنا دے دیا جی، ظاہری طور پہ 3 بکرے دے دیے، اور ہم بھی خوش اور بت کا مجاور بھی خوش۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ ہے کہ ہمارا تعلق ہے اس ذات کے ساتھ جو علیم ہے،
جو سینوں کے بھید جانتا ہے، دلوں میں آنے والے خیالات کو جانتا ہے، دلوں میں آنے والے وسوسوں کو جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے ہر عمل کو اس کے لیے خاص کر دے اور اللہ سے باقاعدہ دعا کیا کریں۔ اس کے لیے اللہ سے کیا کرنی پڑے گی؟ دعا۔ اللہم طہر قلبی والنفاق وعملی من الریا۔ اے اللہ میرے دل کو منافقت سے پاک رکھنا، میرے اعمال کو ریاکاری سے پاک رکھنا، وَلِسَانِي مِنَ الْكَذِبِ، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک رکھنا، وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ، اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک رکھنا، میری نگاہیں حرام چیزوں پہ نہ پڑیں۔ یا اللہ میری آنکھوں کو محفوظ کر دے، میری نگاہ ان عورتوں پہ نہ پڑے جنہیں دیکھنا میرے لیے جائز نہیں ہے، میں موبائل میں وہ چیزیں نہ دیکھوں جنہیں دیکھنا میرے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس دعا کی موجودہ زمانے میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کون سی دعا؟ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم ما تخفی الأعین وما تخفی الصدور۔ یا اللہ تجھ سے دعا کر رہا ہوں، تو جانتا ہے ہماری آنکھوں کی خیانت کو بھی، اور تو جانتا ہے ہمارے سینوں اور دلوں کے خیالات کو بھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو خالص اپنی رضا کے لیے کر دے۔ یا اللہ ہماری مدد فرما، ہم کمزور ہیں۔ یا اللہ شیطان کے وسوسوں سے اور شیطان کی گمراہ کن خیالات سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں جب موت دینا اس حال میں دینا کہ ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر چکے ہوں اور ہمارے اعمال خالص تیری رضا کے لیے ہوں۔ یا اللہ ہمارے ہاتھوں سے کام لے، مساجد کے بنانے کا، یتیموں کی سرپرستی کا، مدارس چلانے کا، ہاسپٹل بنانے کا، لیکن یا اللہ اس طرح کام لے کہ ہماری نیتیں صاف ہوں، صرف تجھے راضی کرنے کا ارادہ ہو، ہماری نگاہ دائیں بائیں کسی اور کی طرف نہ جائے۔ یا اللہ ہمیں شرک و بدعات سے محفوظ فرما، کبیرہ گناہوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان، اسلام اور توحید پہ فرمانا۔ یا اللہ جتنے احباب موجود ہیں ان کا آنا قبول فرما۔ یا اللہ ان کے آنے جانے میں، ان کے وقت میں، ان کے اولاد میں، ان کے رزق میں برکتیں ڈال دے۔ یا اللہ ہم میں یہ جذبہ پیدا کر دے کہ ہم تیرے دین کو غالب کرنے کے لیے، تیری توحید کو عام کرنے کے لیے کوششیں کریں، محنت کریں، اس کے لیے ٹینشن لیں، اس موضوع پہ سوچیں۔ یا اللہ ہمارے ملک میں شریعت کا نظام نافذ فرما۔ یا اللہ یہاں پہ ایسے حکمران لے کر آ جو یہاں پہ توحید کا نظام نافذ کرنے والے ہوں، جو یہاں سے شرک و بدعات کا خاتمہ کرنے والے ہوں، کبیرہ گناہوں کا خاتمہ کرنے والے ہوں۔ یا اللہ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ان کی تائید فرما۔ یا اللہ ان پہ ظلم کرنے والے یہودیوں کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ وہاں کے مسلمانوں کے لیے ایسے مدد بھیج جیسے تو نے بدر کے مسلمانوں کے لیے مدد بھیجی تھی۔ یا اللہ جیسے تو نے غزوہ احزاب کے مسلمانوں کے لیے مدد بھیجی تھی، یا اللہ ان کے لیے مدد بھیج۔ یا اللہ ان کی نصرت فرما۔ یا اللہ ان کی تائید فرما، اور یا اللہ ہمیں معاف کر دے کہ ہم ان کی مدد نہیں کر سکے۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے کہ ہم ان سے تعامل نہیں کر سکے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔